السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج میں ایک ایسی مرض جس کا علاج آج تک ایلوپیتھک یا جتنے بھی مروجہ طریقہ ہے علاج موجود ہیں میں بالکل نہیں۔ یہ مرض لا علاج ہے، تھیلاسیمیا۔ مگر خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے قانون مفرد اعضاء میں اس مرض کا مکمل اور آسان علاج موجود ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس مرض میں خون بننا بند ہو جاتا ہے۔ زندگی قائم رکھنے کے لیے باہر سے خون لگوانا پڑتا ہے۔ مسلسل یہ خون لگوانے کا وقفہ بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ وقفہ کم ہوتے ہوتے جب ایک ہفتہ تک پہنچ جائے تو مریض خون برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا موت واقع ہو جاتی ہے۔ نہ کسی کو مرض کی وجوہات کا علم ہو سکا اور نہ ہی مریض کا علاج ہو سکا، موت کا منتظر موت کے منہ میں چلا گیا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہر عضو کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ کام لگائے ہوئے ہیں۔ مثلاً کسی عضو کے ذمہ جسم میں سے فاضل مادوں کا اخراج کا کام ہے تو کسی کے ذمہ مادوں کو روکنے کا۔ اسی طرح کسی کے ذمہ ہضم و تحلیل کا کام ہے تو کچھ کے ذمہ تنفس یا دوران خون کا کام ہے۔ پیدائش سے موت تک یہ ہر عضو اپنا کام ذمہ داری سے نبھاتا ہے، مگر کوئی عضو کسی وجہ سے، کسی کمزوری سے کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ مثلاً لبلبہ کا کام انسولین بنانا ہے۔ جب لبلبہ کسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو وہ انسولین کم بناتا ہے۔ علاج کے لیے باہر سے انسولین کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ جب انسولین بنی بنائی لبلبہ کو مل جائے یا جسم کو مل جائے تو لبلبہ کو انسولین بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لہٰذا لبلبہ فارغ رہ کر بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے اور مریض تاحیات انسولین لگواتا رہتا ہے۔ اصل علاج تو یہ تھا کہ لبلبہ کا علاج کیا جاتا تاکہ وہ خود اپنی رطوبت پیدا کرنے لگتا اور شوگر کا بھی کامیاب علاج ہو جاتا۔ مگر ہمارے پاس علاج کی تھیوری ہی ایسی آئی ہے جس میں اصل مرض کی بجائے علاج کسی اور طرف ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی طریقہ ہے علاج ہیں علامتوں کو ختم کرنے کے چکروں میں ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ طب یونانی کے حکمہ ہو یا ڈاکٹر ہوں یا دانشور یا عام لوگ، سب یہی کہتے نظر آئیں گے کہ جگر خون بناتا ہے۔ خون کی کمی ہو تو فوراً کہیں گے جگر کمزور ہے، جگر خون نہیں بنا رہا، لہٰذا جگر کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون مفرد خلط نہیں ہے، بلکہ یہ 3 اخلاط کا مرکب ہے: سودا، صفرا، بلغم، یا یوں کہہ لیں کہ خون میں تینوں اعضائے رئیسہ دل، دماغ، جگر کی غذا موجود ہے۔ لہٰذا جب تک تینوں اخلاط کا اعتدال قائم نہیں ہوگا اس وقت تک خون کی پیدائش نارمل نہیں ہو سکتی۔ باقی جہاں تک جگر کے خون بنانے کا تعلق ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر معدہ میں غذائی ہضم یا تحلیل کا نظام درست نہ ہو اور صحیح کیلوس نہ بن سکے، غذا کچی ہی پاخانہ کی صورت میں خارج ہو جائے، ایسی صورت میں جگر کہاں سے خون بنائے گا؟ یعنی جب تک معدہ میں غذائی ہضم کا عمل درست نہیں ہوگا جگر ایک قطرہ بھی خون نہیں بنا سکے گا۔ پھر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جگر کے ذمہ خون بنانے کا کام کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی جگر خون بنا سکتا ہے اور نہ ہی بنا سکتا ہے۔ البتہ کسی حد تک معدہ کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ معدہ خون بناتا ہے، یہ درست ہے۔ معدہ کا کام اور جگر کا کام، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک برتن میں یعنی ہانڈی میں دودھ، پانی، چائے والی پتی، شکر وغیرہ ملا لیں تو کیا یہ چائے بن جائے گی؟ نہیں، چائے کا مکمل فارمولہ آ گیا ہے مگر چائے نہیں۔ یہ معدہ کا کام ہے۔ دودھ، پتی، شکر والی ہانڈی کو جب چولہے پر چڑھائیں گے، ہیٹ دیں گے تو اب یہ کیا بن گیا؟
अब चाय बन गई। हीट देने से उसी मुरक्कब को हीट देने से चाय बन गई। मैदा का काम मुकम्मल फार्मूला खून तैयार करना है। जिगर का काम उसे हीट देकर पुख्ता खून तैयार करना है। दोस्तों, ये हमारे कानून मुफरद अज़ा की तहकीक है। अगली वीडियो में खून ना बनने का असल सबब क्या है, जिसे दूर करने से मरीज़ सेहतयाब हो सकता है, पर तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि असल सबब तक पहुँच सकें। अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स से नवाजें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।